الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله مولانا العظيم. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، آپ حضرات کو معلوم ہی ہے کہ آئندہ جمعرات کو 12ویں ربیع الاول ہے. یہ ہمارے لیے خوشی کا بھی دن ہے اور غمی کا بھی دن ہے، چونکہ بعض روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے اور 12 ربیع الاول ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. کچھ روایتیں یوں ملتی ہے، باقی الگ الگ روایت بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کی. الغرض اس کے متعلق آپ کے سامنے بہت سی مرتبہ کچھ باتیں بیان کی ہے، کچھ اقوال بیان کی ہے، کچھ تحقیقی اقوال آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیے ہیں. آج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختصر سا حلیہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند معجزات کے بارے میں عرض کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق میں برتر بنایا، تمام مخلوق میں افضل بنایا، تمام مخلوق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ بنایا، انبیاء کا امام بنایا، سید الانبیاء بنایا، اور ساری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے آپ ایک علاقے کے نہیں، ایک شہر کے نہیں، ایک ملک کے نہیں، ایک برادری کے نہیں، ایک قوم کے نہیں، بلکہ آپ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہو. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم. اے لوگوں سنو، میں رسول ہوں، میں رسول ہوں. قل یا ایھا الناس، تمام دنیا کے لوگوں کا، تمام الیکم، تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کر دیا کہ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے نبی ہے، پوری دنیا کے لیے رسول ہے اور تمام انبیاء کے سردار ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہے کہ جس کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما دی، ہر چیز محفوظ فرما دی، حتیٰ کہ آخری آرام گاہ قبر مبارک دنیا کے تمام مسلمان اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے کہ اللہ کے نبی کی قبر مبارک ہے، یہ اللہ کے نبی کی روضہ اطہر ہے، یہ اللہ کے نبی کی قبر شریف ہے. ہر مسلمان اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہے. دنیا کے کسی نبی، دنیا کے کسی بھی نبی کے بارے میں کوئی بھی ان کی قوم یہ نہیں کہہ سکتی اللہ کی قسم کھا کر کہ یہ انہی کی قبر ہے. کوئی نہیں کہہ سکتی، کیونکہ ہر ایک نبی کی قبر کے بارے میں اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے ادھر ہے، کوئی کہتا ہے ادھر ہے، کوئی کہتا ہے یہاں ہے، کوئی کہتا ہے وہاں ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری قبرگاہ، آخری آرام گاہ کی بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کر دی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بھی محفوظ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب حضرت آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مر بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن المکوم بن تارم بن اشجب بن عیرب بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ محفوظ ہے، محفوظ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہی عن المنکر کیوں محفوظ نہیں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بھی محفوظ کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بھی محفوظ کر دیا، بتایا حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دانتوں کے درمیان یا آگے کے جو دانت ہے ان دانتوں کے درمیان تھوڑا سا خلا تھا، تھوڑا سا خلا تھا۔ کیسے تمہیں پتا چلا؟ کیسے تمہیں پتا چلا؟ کہ ہمیں بتایا موسیٰ نے بتایا نیزان نے، اور نیزان نے بتایا اوریت نے، اور انہوں نے بنایا اور انہوں نے بتایا، یہ الگ الگ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہمیں پتا چلا بھائی دو دانتوں کے درمیان خلا ہے، کیسے پتا چلا؟ تو ساری روایت بیان کر دی، سارا سلسلہ بیان کیا محدثین کا، مجھے انہوں نے بتایا، ان کو انہوں نے بتایا، ان کو اوپر والوں نے بتایا، ان کو اوپر والوں نے بتایا، ان کو صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا، ایک ایک چیز پروف کے ساتھ، پکے ثبوت کے ساتھ، روایات کے ساتھ، صحابہ روایت کے ساتھ محدثین کرام نے بیان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، راستے میں بھوک پیاس لگی، ایک خیمہ دیکھا، پہنچے، دیکھا ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے، کہنے لگے کھانا ملے گا؟ پیسے دے دیں گے۔ کہنے لگے کچھ بھی نہیں ہے بھائی، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ بارش گری نہیں ہے، قحط سالی چل رہی ہے۔ پوچھا کہ یہ بکری ہے کیسی ہے؟ کہا وہ بھی مریل ٹٹو ہے، چل بھی نہیں سکتی، دودھ دینے کی بات تو بہت دور کی رہی، دودھ دینے کی بات تو بہت دور رہ گئی، یہ چل بھی نہیں سکتی کیونکہ بارش گری نہیں ہے، گھاس پھوس ہے نہیں، کھا سکتی نہیں ہے، کھائی نہیں ہے تو کمزور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارے حوالے کر دیجئے، ہم دودھ دو کر واپس کر دیں گے۔ وہ ایک دم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگی، یہ کون جوان آ گیا جو دودھ نہیں دیتی بکری، اس کے بارے میں کہہ رہا ہے ہمارے حوالے کر دیں، ہم دودھ دو لیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے حوالے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تھنوں پر ہاتھ رکھا، دودھ ابھر آیا اور تھنوں سے دودھ دونے لگے اور کئی برتن بھر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، حضرت ابو بکر نے پیا اور ان کے خادموں نے پیا، پھر وہ دودھ جیسا تھا ویسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد کی خدمت میں رکھ دیا۔ ام معبد کا شوہر کہیں گیا ہوا تھا، ابو معبد، وہ گئے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، جب تشریف لائے، جب ان کے شوہر تشریف لائے ابو معبد، کہنے لگے ام معبد یہ دودھ کہاں سے آ گیا اور یہ خوشبو کیسی ہے، یہ پوری فضا مجھے معطر معلوم ہو رہی ہے۔ کہنے لگے ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان آیا تھا۔ روایتوں میں لکھا ہے ام معبد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حلیے کی تعریف کی ہے آج تک کوئی نہیں کر سکا، اور 1400 سال سے علماء کرام ام معبد کے الفاظ کی تشریح کرتے آ رہے ہیں، لیکن آج تک تشریح پوری نہیں ہوئی۔ یہ ہے ام معبد، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بے مثال، حسن بے مثال۔ کیا کہا؟ وہ نوجوان تھا ایسا لگتا تھا چاندوی کا چاند لباس پہن کر، کپڑے پہن کر زمین پر آ گیا ہو، اتنا چمکدار تھا، وسیم تھا، ایسا تھا کہ آدمی اس کو دیکھتا رہے، اس کا دیدار کرتا رہے، اس کا پیٹ نہ بڑھے، بار بار دیکھنے کو جی چاہے، ایسا تھا۔ قسیم تھا، جہاں سے دیکھتے تھے خوبصورت معلوم ہوتا تھا، آگے سے دیکھتے تھے خوبصورت، دائیں سے دیکھتے تھے خوبصورتی معلوم ہوتی، بائیں سے دیکھتے تھے خوبصورتی معلوم ہوتی تھی، کندھے دیکھتے تھے خوبصورتی معلوم ہوتی تھی، جہاں سے دیکھتے تھے وہاں سے خوبصورت معلوم ہوتے تھے۔ آنکھیں ان کی چوڑی تھی، آنکھیں اکحل ادہج،
آنکھیں اکحل، ادہج، انجل، یہ سارے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ایسی تھی، ایسی آنکھیں تھی آج تک دنیا میں کسی کی ایسی آنکھیں نہیں دیکھی، اور ایسی آنکھیں تھی بغیر سرما لگائے کالی معلوم ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی جو پلکیں ہیں، اس کے جو بال ہیں وہ بڑے تھے اور سیدھے تھے، خوبصورت معلوم ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھویں میں نے دیکھی کہ ایسی معلوم ہوتی تھی جیسے چاند، اور یہاں سے چلتی تھی یہاں تک آتی تھی، اور ایک لکیر بنی ہوئی تھی جو خوبصورتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے خوبصورتی کو دو بالا کرتی تھی، اور درمیان کے اندر بال نہیں تھے جیسے آج کل بال نکالتے ہیں درمیان سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں بال نہیں تھے، ایک رگ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہوتے تھے، غصے کو اندر ہی اندر دباتے تھے، لیکن وہ جب غصے ہوتے تھے تو وہ رگ پھڑکتی رہتی تھی، دیکھنے والا سمجھ جاتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی چوڑی پیشانی تھی یوں، اور بتایا کہ ان کا سر چمکدار تھا، کالے بال تھے، گھنے بال تھے، اور سیدھے بال نہیں تھے، گھگنیالے بال تھے، اور لمبا چوڑا ایسا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بالکل گول تھا، بالکل گول، بال کندھے کی طرف کندھے تک آ جاتے تھے، کبھی کان کے درمیان تک ہوتے تھے، اور کبھی کان کے نیچے تک ہوتے تھے، اور کبھی کندھے تک آ جاتے تھے، اور سیدھے نہیں تھے، گھنگریالے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی میں زیادتی کرتی تھی، بڑھوتری کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گال چپکے ہوئے نہیں تھے، ایک دم اٹھے ہوئے نہیں تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گال بالکل میڈیم تھے، نہ چپکے ہوئے نہ ابڑے ہوئے ہوتے تب بھی آدمی بدنما معلوم ہوتا ہے، اور چپکے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی آدمی بدنما معلوم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ وسیم تھا، آدمی دیکھتا ہی رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ذرا چوڑے تھے، ابھرے ہوئے تھے، دانت بڑے خوبصورت تھے، بہت ہی خوبصورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت کھلتے تھے، ہونٹ کھلتے تھے، تو سامنے کی جو دیوار ہوتی تھی اس پر اس کی چمک پڑتی تھی، چمک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسنے سے دیواروں پر چمک پڑ جایا کرتی تھی، چہرے کے اندر، یہ دانت کے اندر خوبصورتی تھی۔ جب ہنستے تھے تو دیواریں جگمگا اٹھتی تھی، اتنے خوبصورت دانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ داڑھی مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھنی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی بھی بڑی خوبصورت تھی، بھدی معلوم نہیں ہوتی تھی۔ چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چوڑا، اور مونڈے چوڑے تھے، یہاں سے یوں نکلے ہوئے چوڑے، پٹھے مضبوط تھے، ہاتھ لمبے تھے، ہتھیلیاں چوڑی تھی۔ یہ ہتھیلی چوڑی کتابوں میں لکھا ہے، ہتھیلی چوڑی ہونے کے یہ علامت ہے کہ آدمی سخی ہے، یہ سخاوت کی علامت ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جس کی ہتھیلی چوڑی ہو یہ سخاوت کی علامت ہے۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کے اوپر بال نہیں تھے، سینے کے اوپر بال نہیں تھے، بلکہ ایک لکیر تھی بالوں کی، ایک لکیر کی یہاں سے چلتی تھی اور ان کی ناف ڈوٹی تک چلتی تھی، اور ایک لکیر، بس یہ لکیر تھی بالوں کی، اور کچھ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کے اوپر بال نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے جو یہ پنڈلیاں ہیں موٹی تھی، اور ان کے پاؤں مبارک، قدم مبارک اتنے چمکتے تھے، چمکدار ان کے پاؤں مبارک تھے، اور ان کے نیچے کا تلوا چمکدار تھا، پانی جب اوپر ڈالتے تھے فوراً پانی بہہ جاتا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں لکھی ہے، اور بھی گردن لمبی تھی، گردن تھوڑا اونچی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تھے سب کو دکھائی دیتے تھے، حالانکہ ان کا قد نہ لمبا تھا نہ چھوٹا تھا، بلکہ درمیانی بھی تھوڑے سے لمبائی کے مائل تھا، لیکن لمبے نہیں تھے۔ لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، جب بیٹھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دکھائی دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد بالکل سیدھا تھا، ٹیڑھا نہیں تھا، ادھر ادھر کو نہیں تھا۔ سینہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ بالکل سیدھا تھا، سینہ سے پیٹ باہر نکلا ہوا نہیں تھا، بالکل سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ تھا۔ اور زمانے میں بہت کم لوگوں کا پیٹ آگے نکلا ہوا رہتا تھا، بہت کم لوگوں کا، کیونکہ اس زمانے کے لوگ بڑے
जफाकश और मजदूरी करने वाले, काम करने वाले लोग हुआ करते थे। और गर्ज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना और पेट बिल्कुल सीधा था, सपाट जिसको हम कहते हैं, बिल्कुल सीधा था। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया किताबों में लिखा है। दांत के बारे में मैंने कहा ना, इमाम तिरमिज़ी ने लिखा कि उनके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांतों के दरमियान एक दौरे के बराबर खला था। ये खला होता है ना, ये खला था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारी चीजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिख दी, एक चीज लिख दी, एक चीज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते कैसे थे, किताबों में लिखा है, हदीस की किताबों में लिखा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते थे तो थोड़ा यूं झुक जाते थे, यूं तकब्बुराना चाल नहीं चलते थे। हालांकि बहरो बर के मालिक थे, बहरो बर के बादशाह थे, बहरो बर के नबी थे, तमाम दुनिया के रसूल थे, लेकिन चलते थे तो थोड़ा यूं झुक कर चलते थे, यूं झुक कर। आदमी को यूं ना लगे कि एक दादागिरी वाला आदमी चलता है, एक मुतकब्बिर आदमी चलता है, ऐसा नहीं, बल्कि थोड़ा झुक जाते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे चलते थे, किताबों में लिखा है जैसे एक ढलवान पर से कोई आदमी उतरता हो। ये हमारा ढाल है, ये ढाल पर से जब आदमी उतरता है थोड़ा झुक जाता है, थोड़ा झुक जाता है। यहां से कोई उतरे तो वहां से कोई आदमी झुक जाए, और जमीन पर जब नीचे उतरता है तो कदम कैसे रखता है, नीचे उतरने वाला आदमी, ढाल से नीचे उतरने वाला आदमी अपने कदम को जमा कर रखता है, गिर न जावे, जमा। ऐसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्लेन जगह में भी मजबूती से अपने पांव रखते थे। और चलते ऐसे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को पीछे दौड़ना पड़ता था। यानी ऐसा भी नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ते थे, दरमियानी चाल चलते थे, लेकिन सहाबा को इनके पीछे दौड़ना पड़ता था, ऐसे चलते थे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई आदमी आता था, हाथ मिलाते थे, जब तक वो हाथ नहीं छोड़ता था तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ नहीं छोड़ते थे, जब तक वो हाथ नहीं खींचता था तब तक हाथ नहीं छोड़ते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम करने में पहल करते थे, और जब कोई आदमी इधर से कहता है या रसूल अल्लाह, एक बात कहनी है, तो उनकी तरफ मुड़ जाते थे। मुतकब्बिर नहीं थे, तकब्बुर, या फिर कनखियों से देखना नहीं, उसकी तरफ सामने देखते थे। आदमी कनखियों से यूं, ये तकब्बुर की अलामत है। हाँ बोले भाई क्या है, बोलिए ये कनखियों से देखना, बोले क्या है भाई, ये नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल घूम जाते थे, यूं फिर जाते थे और उससे बात करते थे। जब कोई आदमी कहता है या रसूल अल्लाह, जरा बात करनी है, बूढ़ी औरत आती थी, मजदूर आदमी आता था, कहता या रसूल अल्लाह जरा बात करनी है, ठीक है क्या है, चलो आइए मेरे साथ आइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ जाते थे, गली के नुक्कड़ पर खड़े होकर वो अपनी बात बयान करती थी, और जब बात पूरी होती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते। मुतकब्बिर नहीं थे, तकब्बुर नहीं थे, एना गरज होता आवे, ये नहीं, एना गरज होता है एनु कौम से, मारू थोड़ी कौम से, ये नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर तवाज़ु थी। ये सारी चीजें इसलिए मैं बयान कर रहा हूं कि हमारे अंदर भी ये अखलाक आना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जिंदा जावेद बना दिया। यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मौजिज़े उसको भी अल्लाह ताला ने जिंदा जावेद बना दिया। आप देखिए, जो उम्रा में जाते हैं, जो खास करके हज में जाते हैं, तो कंकरिया डालते हैं, तीनों जमरात पर कंकरिया, 70 कंकरिया डालते हैं। ये कंकरिया हर आदमी डालता है जो हज में जाता है। अब देखिए, इस साल 1 करोड़ लोग हज के लिए आए, 1 करोड़, कभी 1 करोड़ होते हैं, कभी 70 लाख होते हैं, कभी 80 लाख होते हैं, इस मर्तबा 1 करोड़ से ज्यादा आए। तो 1 करोड़ ने 70 कंकरियां मारी, तो ये 70 करोड़ हो गई, 70 करोड़ कंकरिया। अब 70 करोड़ कंकरिया आप जमा करें, एक पहाड़ बन जाएगा। कहां गए वो कंकरिया, कहां चली गई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अरे नबीउल्लाह, इतनी कंकरियां लोग मारते हैं और इतनी कंकरियां लोग फेंकते हैं, ये तो पहाड़ बन जाना चाहिए, वो कंकरियां कहां जाती हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कबूल होने वाली कंकरियां उठ जाती है, अक्सर कंकरियां उठ जाती है, कुछ कंकरियां अल्लाह बाकी छोड़ देता है। आप जाइए, थोड़ी थोड़ी कंकरियां रखी होती है और थोड़े थोड़े ढगले होते हैं, उसमें से इतने लोग कंकरियां उठाते, इतने कंकरियां लोग उठाते, कभी खत्म नहीं होती। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकला कि ये हालांकि बड़े बड़े पहाड़ बन जाने चाहिए,
بڑے بڑے پہاڑ بن جانے چاہیے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ زمزم کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ تشریف لے گئے، ان کے دادا نے اس کو کھودا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ آئے، پانی پیا ایک ڈول میں پانی پی کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈول کو اندر ڈال دیا کہ زمزم کا بھی پانی ہو جائے اور میرا جھوٹا بھی پانی ہو جائے، اور امت پر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان فرمایا کہ ہم بیک وقت زمزم کا بھی پانی پیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا بھی پانی ہم پی رہے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر احسان فرمایا۔ اور یہ پانی کب سے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت اسماعیل، اور پھر بند ہو گیا، حضرت عبد المطلب نے اس کو کھودا، اور اسی وقت سے یہ چل رہا ہے۔ اور کتنے لوگ، چلو 1 کروڑ لوگ آئے تو 1 کروڑ لوگ نے کتنا پانی پیا ہوگا؟ مکہ میں جتنا بھی پانی پیا جاتا ہے سب زمزم ہوتا ہے۔ کتنا دیکھیں کتنا پانی پیا ہوگا انہوں نے، کتنے بیلر پانی پیے ہوں گے لوگوں نے، کتنا زیادہ پانی پیا ہوگا۔ اور پھر لے کر آتے ہیں، اور کتنا پانی لے کر آتے ہیں؟ ایک آدمی کو تقریباً 10 لیٹر یا کتنا لیٹر 5 لیٹر دیتے ہیں، 5 لیٹر تو دیتے ہی ہے، اس سے بھی زیادہ دیتے ہیں، تو ایک آدمی کو 5 لیٹر دیتے ہیں، تو 1 کروڑ لوگ لے کر آئے، آپ گینے کتنا لیٹر ہوا؟ کتنا لیٹر ہوا ہوگا؟ 5 کروڑ لیٹر ہوئے۔ یہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ زمزم کا پانی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ، جو معجزہ قیامت تک رہے گا۔ پورے 100 کلومیٹر کے دائرے میں زمزم پیا جاتا ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا۔ عمرے والے کتنے جاتے ہیں؟ کروڑوں لوگ عمرے والے جاتے ہیں، سب پیتے ہیں، سب لاتے ہیں، سب لاتے ہیں، کبھی ختم نہیں ہوا۔ آج تک وہ معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا، قیامت تک زندہ رہے گا۔ کوئی آج تک نہیں سمجھ سکا کہ پانی کہاں سے آتا ہے۔ ایک کنویں سے اتنا سیراب کرنا، ایک کنویں سے اتنا پانی، بتاؤ دنیا کا کوئی کنواں ایسا ہو جو ایک کنویں سے، اسی ایک کنویں سے لوگوں کو پانی پہنچایا جاتا ہو۔ کئی بور ویل لگائے جاتے ہیں تب جا کے چھوٹے سے علاقے کے اندر یہ پانی پہنچتا ہے۔ کئی دیکھو کتنی موٹریں لگی ہے، تو یہ پورے گودرا میں پانی آتا ہے، اور کتنی محنتیں، کتنی کوششیں ہوتی ہے۔ یہ ایک کنواں ہے، پورا مکہ کیا اب تو مدینہ تک پانی جا رہا ہے۔ 450 کلومیٹر تک پائپ لائن لگا دی گئی، پہلے ٹینکروں سے جاتا تھا، اب تو پائپ لائن تقریباً لگا رہے ہیں، اور کام پورا ہو چکا ہے۔ لیکن کبھی میں نے کسی کو پوچھا تھا کہ یہ کیوں پانی چالو نہیں ہوتا، جاری نہیں ہوتا، تو انہوں نے بتایا کہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے کہ مکہ چھوڑ کر یہ پانی جائے، کوئی نہ کوئی خامی آ جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں سے یہ بلاسٹ ہو جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں سے لیکیج ہو جاتا ہے۔ الغرض محنتیں چالو ہے، ہو سکتا ہے کہ مدینہ تک یہ پانی پہنچ جائے۔ ابھی تو ٹینکروں میں جا رہا ہے، لیکن پائپ لائن تو مدینہ تک بھی چکی ہے۔ الغرض اللہ کو جب منظور ہوگا تو مدینہ بھی یہ پہنچ جائے گا۔ تو کتنا پانی ہے، یہ ساری چیزیں معجزہ۔ یہ قرآن شریف کیسا معجزہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، یہ قرآن شریف قیامت تک کے لیے کتنی مخلوقات آئی اور کتنی قومیں آئی کہ قرآن کو بٹانے کی کوشش کی، لیکن آج تک نہیں مٹ سکا، آج تک وہ زندہ جاوید ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج تک موجود ہے۔ کئی لوگوں نے چھان بین کی، کئی لوگوں نے اس کے تحقیقات کی، کئی محنتیں کی، اور ہزاروں حدیث۔ ایک واقعہ کہ اگر میں بات ختم کروں، حضرت ابو ذرا، ان کا ایک شاگرد ان کے پاس پڑھا کرتا تھا، رات کو دیر سے گھر پہنچا، بیوی چلانے لگی کہ دیر سے آتے ہو، پیچھے پھر کر دیکھتے نہیں ہو کہ بیوی بچے کیا ہے کیا نہیں، چلے جاتے ہو۔ تو انہوں نے کہا بیوی میں پڑھنے کے لیے جاتا ہوں، کہ غلط کام کے لیے تھوڑی جاتا ہوں، کسی کے لیے بھی جاتے ہو، تیرے استاد کو کیا آتا جاتا ہے تو اس کے پاس پڑھتا ہے، اس کو کچھ نہیں آتا، تجھے کیا آئے گا؟ ابو ذرا محدث، تو وہ غصے ہو گیا، اپنے استاد کے بارے میں کچھ سن نہ سکا کہ کیا بول رہی ہو تم، کیا بک رہی ہو میرے استاد کے بارے میں۔ کہا تیرے استاد کو کچھ آتا نہیں ہے، تجھے کیا آئے گا؟ اس کو حدیث بدیث یاد نہیں ہے۔ تو اس نے بھی غصے میں کہہ دیا کہ اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہیں ہوگی تو تجھے 3 طلاق ہے۔ اب یہ تو بول دیا، دونوں کا غصہ اترا، صبح ہوئی، بیوی نے پوچھا کیا ہوا، کیا کریں گے؟ دونوں چاہ رہے تھے طلاق نہیں ہونی چاہیے۔ کہا اب تو ہمارے استاد کے ہاتھ میں ہے، میں جا کر پوچھوں ان کو 1,00,000 حدیثیں یاد ہیں کہ نہیں،
1,00,000 حدیثیں یاد نہیں, اگر 1,00,000 حدیثیں یاد نہیں ہوگی تجھے طلاق ہو جائے گی. وہ گیا, پہنچا اپنے استاد کے پاس, ابو زرعہ کے پاس. ابو زرعہ سے پوچھنے لگے کہ حضرت ایسا ایسا واقعہ ہوا, میری بیوی کو میں نے طلاق کی قسم کھا لی اور شرط رکھی ہے کہ آپ کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہیں ہوگی تو میری بیوی کو 3 طلاق. تو کہنے لگے بیٹا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں, اللہ کی قسم مجھے 1,00,000 حدیثیں ایسے یاد ہے جیسے لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے. یہ قرآن, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلی ہوئی چیزیں بھی اللہ لوگوں نے محفوظ کر لی, ان کے جو راوی اور راویوں کو بھی محفوظ کر لیا. بہرحال اور بھی بہت لمبی باتیں ہیں, میں نماز کے بعد انشاءاللہ یہ جو وسرجن ہونے والا ہے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں گا. اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق.